الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پر مجھے گفتگو کی آج دعوت کی گئی ہے اس کا عنوان ہے ذریت ابراہیم عہد و عہد۔ بظاہر سننے میں یہ بہت ہی مشکل اور کوئی فلسفیانہ سا موضوع لگتا ہے، اس میں جو لفظ بھی استعمال ہوا ہے بالعموم ہم عام طور پہ وہ بولتے بھی نہیں ہیں اپنی زبانوں میں، اور یوں بھی لگتا ہے کہ جیسے کوئی خاص مذہبی پس منظر کے لوگ اپنے کسی خاص نقطہ نظر یا فلسفے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو جانیں کہ یہ موضوع ہے کیا، اور اس موضوع پر گفتگو کی، اس موضوع کو سمجھنے کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، یعنی کیوں ہم اپنی توجہات یا اپنی فکر کو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے صرف کریں۔ میں بطور دین کے ایک بالکل ابتدائی طالب علم کے جب اپنے دینی تصور اور اپنے دینی شعور کو سامنے رکھ کے اس موضوع پہ غور کرتا ہوں تو چار باتیں میرے سامنے آتی ہیں، یعنی یہ چار سوالات ہیں جو مجھے متوجہ کرتے ہیں کہ میں پیچھے مڑوں اور جا کے ذریت ابراہیم عہد بعہد اس پورے کے پورے سبجیکٹ کا مطالعہ کروں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان اس وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں قرآن مجید اس پر ہمارا ایمان محکم ہوتا ہے۔ قرآن کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن کے چند ابتدائی صفحات پڑھنے کے بعد کچھ بہت بڑے سوالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو چند صفحے نہیں گزرتے اللہ تعالیٰ ایک پچھلی قوم کی داستان سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد کرو بنی اسرائیل، میں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، انی فضلتکم علی العالمین۔ تو ایک عام مسلمان جو اس عہد کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس عہد کے اندر مذہب سے اپنی ریلیونس اور خدا سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ بھائی میں ایک معاشرے میں پیدا ہوا، میرا ایک زمانہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ مجھ سے خدا کی ہدایت جب گفتگو کرتی ہے تو وہ مجھے ماضی کے قصوں اور کہانیوں اور داستانوں کی ایک پوری کی پوری روایتیں اس میں لے جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس وقت ہمارے ہاں جو ذہین طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو نوجوان ہیں جن کو ہم قرآن مجید پکڑاتے ہیں، قرآن مجید سے ان کی عدم انسیت کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن کو وہ اس شعور کے ساتھ کھولتے ہیں کہ یہ مجھے زندگی گزارنے کا کلہ عمل دے گا، اس کے اندر کچھ قانون ہوں گی، کچھ ہدایات ہوں گی، کچھ اخلاقی باتیں ہوں گی، لیکن قرآن کا پورا پلاٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کی داستانیں، ان کی تاریخیں، ان کے احوال، ان کے ساتھ اللہ کے معاملے اس پر مشتمل ہے۔ تو یہ سوال میرے سامنے کچھ اضطرابات پیدا کرتا ہے کہ یہ معاملہ اللہ کی کتاب میں کیوں ہو رہا ہے، کیوں یہ سارا کا سارا داستان اور کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ بلکہ آپ آگے بڑھ کے یہ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کی قرآن سے دوری کی یہ وجہ بن جاتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا شعوری مطالعہ کرتے ہیں، تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہر 2 صفحے کے بعد ایک ہی بات ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی موضوع ہے، چند کریکٹرز ہیں، انہی کی باتیں پھیر پھیر کے آ رہی ہیں۔ تو یہ پہلا اضطراب اور پہلا سوال ایک بندہ مومن کے سامنے آتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس پیغمبر کو میں مانتا ہوں، وہ پیغمبر جب مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اور تم اللہ سے جڑو، اور اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، اللہ سے جڑو گے، تو پھر آخرت میں تمہاری نجات اور کامیابی ہوگی، تو ان کا مطالبہ صرف ان کی ذات کی حد تک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس مطالبے کو انبیاء کی اس پوری روایت تک بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے ہمارے مسلمان ہونے کی جو شرط ہے اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس وقت ہوں گے کہ جس وقت ہم تمام انبیاء کو مانیں گے۔ تو یہ جو مجھ سے مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ مطالبہ میرے ذہن میں دوسرا سوال کھڑا کرتا ہے
وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم تاریخ کی ایک شخصیت ہیں، انہوں نے قرآن مجید ہم تک پہنچا دیا، سنت ہم تک پہنچ گئی، ختم نبوت ہو گیا، دین کا قطعی اور حتمی ماخذ اور حجت ہیں، تو یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے ہم سے کہ ہم پوری کی پوری روایت کے ساتھ جڑیں اور اس پوری کی پوری روایت پر ایمان لائیں؟ اور اس مطالبے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوئے؟ یعنی جس وقت وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی مانو اور پچھلے پیغمبروں کو بھی مانو، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلے پیغمبروں کے بارے میں، پچھلی ہدایت کے بارے میں، یا جو کچھ ان تک ہدایت پہنچ چکی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو یہ دوسرا سوال ایک بندہ مومن کے ذہن میں اضطراب پیدا کرتا ہے۔ ایک تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جو کچھ دین میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، جس پر میں عمل درآمد کرتا ہوں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں، ریچولز ہیں، دین کی عملی روایت ہے، ان ریچولز کی جو حقیقت ہے، ان ریچول کا جو مقصد ہے، وہ کیسے میرے احاطہ علم میں آئے گا؟ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ریچولز اور وہ مراسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیے۔ اگر کوئی چیز رسول اللہ نے شروع نہیں کی تو پھر یہ ایک ناگزیر تقاضا ہے ان ریچولز پر عمل درآمد کرنے سے پہلے کہ ہم وہاں پر جا کے دیکھیں کہ جہاں پر وہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز انیشیٹ کی جاتی ہے، اس موقع پر اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے، اس کے بعد تو وہ ایک روایت بن جاتی ہے، اس کے بعد تو وہ ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے۔ تو اب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، آپ نے شروع تو نہیں کی، روزہ آپ رکھ رہے ہیں، آپ نے شروع تو نہیں کیا، حج آپ کر رہے ہیں، آپ نے شروع تو نہیں کیا، قربانی آپ کر رہے ہیں، آپ نے شروع تو نہیں کی۔ اسی طریقے سے حج کے اندر مختلف عبادات کا کمبینیشن بنا دیا گیا ہے۔ مثلا آپ عمرہ کا ارادہ کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو اب آپ نے زینتیں ترک کر دینی، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے مثال کے طور پہ عبادات سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈوانا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ جتنے ریچولز ہیں، جتنے مراسم عبودیت ہیں، وہ میرے سامنے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتا شعوری طور پر جس وقت تک مجھے جہاں سے یہ ریچول شروع ہوئے ہیں اس کی تاریخ نہ سمجھائی جائے۔ تو یہ تیسرا سوال ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے عہد یا اپنے خارج کے اندر جو کوئی مذہبی روایت ہے اس سے اوپر اٹھ کے پیچھے جاؤں اور پیچھے جا کر دیکھوں کہ یہ معاملہ جب شروع ہوا تھا تو کیا مقصد پیش نظر تھا۔ اور چوتھی چیز اور چوتھا سوال جو ہمیں متوجہ کرتا ہے اس طرف کہ ہم اس موضوع کو پڑھیں اور سمجھیں، وہ یہ ہے کہ میں بطور مسلمان آج معاشرے میں کھڑا ہوا ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی مجھے اگر آج اللہ کے دین کے ساتھ اپنی تائید کا اظہار کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلے، میں اللہ کی دعوت کو اسی طرح اکناف عالم تک، اقصائے جہاں تک، کائنات کے تمام لوگوں تک پھیلانا چاہتا ہوں، تو اس میں میری حدود کیا ہے اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا مجھ پر یہ لازم ہے کہ اللہ کے رسول کی ہدایت مجھ تک پہنچی ہے تو اب میں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے؟ اگر لازم ہے تو پھر کچھ اور ناگزیر تقاضے ہیں جو زندگی کے میں نے کرنے ہوں گے، یعنی پھر میں اس طریقے سے شاید اپنے کیریئر کو پرسیو نہیں کر سکتا۔ پھر ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو پیچھے پہنچانا ہے۔ تو یہ 4 سوالات ہیں، یہ 4 ایسے نقطے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پر عقلی طور پر، علمی طور پر یہ لازم ہوتا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے، معاملہ آگے کیسے بڑھا ہے، اور ہم تک پہنچتے پہنچتے اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ میں پھر ان 4 سوالات کو دہراتا ہوں، چونکہ یہ آپ کے سامنے جب تک واضح نہیں ہوں گے اس وقت تک موضوع کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اور معلوم یہ ہوگا کہ جیسے ہم مختلف تاریخی واقعات کو پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں قوموں کی تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں، ہمارے ہاں مذاہب کی تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں، ہمارے ہاں فرقوں کی تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں، اسی طریقے سے سماجی تبدیلیاں دنیا میں رونما ہوتی ہیں اس کی تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تاریخ ہم پڑھتے ہیں، اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے نام بھی آتے ہیں، مختلف مقامات بھی ہوتے ہیں، مورخین کے نقطۂ نظر بھی سامنے آتے ہیں۔ تو ہمارے اس مطالعے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے
کہ اس طرح یونان کے لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، ہند کے لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہم آپ کو پیچھے مڑ کے بتاتے ہیں کہ جی کچھ ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی روایت ہے، کچھ اس کی تاریخ کا مطالعہ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں. یعنی بہت اہم سوالات ہیں جن کی بنا پر میرے لیے یہ بڑا ناگزیر ہوتا ہے کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں اور یہ جانوں کہ معاملہ اگر ہوا ہے تو کب ہوا ہے، کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. تو ان چاروں پہلوؤں کو میں دوبارہ دہراتا ہوں. قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر میں قرآن کے پس منظر میں جو تاریخ کھڑی ہوئی ہے اس کو نہ سمجھوں. قرآن تو اس تاریخ کو بیان بھی نہیں کرتا، وہ تو اس کو ایک عملی حقیقت مان کے آگے نکل جاتا ہے. دوسری چیز، پیغمبر پر میں ایمان لاتا ہوں تو پیغمبر مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ پیغمبروں پہ ایمان کے لیے پیغمبروں کی روایت کو ماننا پڑتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. اسی طریقے سے جو کچھ پیغمبر دین مجھے دیتے ہیں اس کی حقیقت مجھ پہ واقف نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی مجھے پیچھے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ انیشیٹ کرتے ہوئے کیا مقاصد پیش نظر تھے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس سب کو جاننے کے بعد، ماننے کے بعد میں آج کہاں کھڑا ہوں، کیونکہ اگر پیچھے سے کوئی روایت چلی آ رہی ہے تو اس روایت نے میرا رول بھی متعین کرنا ہے. میں آج آگے بڑھ کے خود سے اپنا رول متعین نہیں کر سکتا. تو یہ وہ پس منظر ہے کہ جس کے اندر یہ موضوع ایک بندہ مومن کی زندگی کے لیے بہت اہم موضوع بن جاتا ہے کہ ہم یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. ذریت ابراہیم عہد بعہد، یہ عنوان ہے ہمارا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہدایت دنیا میں لے کر آئے تھے. ہدایت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا بیان ہم تک پہنچ چکا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے میں نے ہدایت اس کی فطرت میں ودیت کر دی تھی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہمیں کہ تم لوگوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے میں نے سب کی ارواح کو جمع کیا تھا اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تم سب نے اقرار کیا تھا اور یہ واقعہ میں نے تمہارے حافظے سے محو کر دیا. لیکن روئے زمین پہ میرا جب خارجی وجود سامنے آتا ہے بطور انسان کے، تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا شخص یہاں پر بھیجا سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو اپنی ہدایت سے سرفراز فرما کے اپنا پیغمبر منتخب کر لیا. یعنی جو کچھ نور آپ کی فطرت میں موجود تھا اس کو پہلے دن ہی خدا کی تائید اور مائیت حاصل ہو گئی، تاکہ روئے زمین پر فطرت کی روشنی کو اگر کہیں پہ مس کرنے کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلے دن ہی ایک شخص کھڑا ہو جو اس کا ہاتھ پکڑ لے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بھیجتے ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے کہ میں نے ان سب کی فطرت میں ایک چیز ودیت کی ہے، دیکھتے ہیں یہ کیسے بہیو کرتے ہیں، اس کے بعد نتائج سامنے آ جائیں گے. لیکن اللہ کے پیش نظر کوئی تجربہ نہیں ہے، اللہ کے پیش نظر امتحان ہے. اور امتحان کے لیے یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ پہلے دن سے اللہ اس کا اہتمام کرے، کیونکہ اگر پہلے دن کوئی آدمی فطرت کی روشنی سے دور ہو جاتا ہے تو کل اس کا نتیجہ مرتب ہوگا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی روایت کا آغاز کیا اور پہلے انسان کو، پہلے شخص کو جس کو دنیا میں بھیجا، اسی کو پیغمبری کے منصب سے سرفراز فرما دیا. سیدنا آدم علیہ السلام، ہمارے ابو الآبا. آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے، اللہ سے ان کا براہ راست رابطہ تھا، ربط تھا، بات چیت تھی، گفتگو کرتے تھے، اللہ کی براہ راست ہدایت ان کو آتی تھی، اللہ سے براہ راست ملاقات کر کے وہ زمین پہ آ رہے تھے. ان کے ہاں آگے نسل بڑھنی شروع ہوئی. نسل بڑھنی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو چند تجربات سے گزار کے یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر دو معاملات پیش آئیں گے تمہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت آگے جا کے پیش آئیں گے. انسان کو جب ارادہ اختیار دیا ہے، انسان کو جب قوت اور حوصلہ دیا ہے، عزم دیا ہے، صلاحیت دی ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، تو پھر اس کا ایک نتیجہ دنیا میں مرتب ہوگا. اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سرکشی کی طرف جائے گا. ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے یہی ارادہ اور اختیار لے کے آتا ہے. تو اس سرکشی کا آغاز خود سیدنا آدم کی اولاد میں ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس تجربے سے گزارا خود ان کی زندگی میں کسی حد تک ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ خاص وقت میں اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جا سکتے
اور شیطان نے انہیں بہکایا اور بہکا کر یہ میسج دیا کہ انسان کے اندر جو تفوق کی جبلت ہے، اپنے دوام کی جبلت ہے، اور اسی طریقے سے جنس کی جبلت ہے، یہ انسان کو سرکشی پر آمادہ کرتی ہے۔ تو سرکشی ہوگی روئے زمین پہ۔ اس سرکشی کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ روکا جائے۔ روکنے کے لیے انہوں نے نبوت کے سلسلے کا بندوبست کیا۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی دنیا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد 3 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہدایت آپ کی فطرت میں موجود ہے اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اسی لیے نبیوں کی اور انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ان کو ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہی چیزیں جو تمہاری فطرت میں موجود ہیں ان کی یاد دہانی ہو۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں نبی؟ دوسرا کام یہ کرتے ہیں انذار و بشارت، کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو اس کا نتیجہ مرتب ہوگا، جزا و سزا۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی کروانا، تنبیہ کرنا، اور بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا، کسی کو اس کے نتیجے کی خوبصورتی سے آگاہ کرنا۔ تو جزا و سزا کا یہ پورا کا پورا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے زمین کے اوپر انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ انبیاء اللہ نے بھیجے، آتے رہے۔ سیدنا آدم خود اللہ کے پیغمبر تھے، لمبے عرصے تک روئے زمین پہ رہے۔ اس کے بعد اور اللہ کے پیغمبر آئے، نبی تو آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال فیاضی کا اہتمام کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ابھی تو انسان ابتدائی دنیا کے ایام میں پہنچا ہے، فطرت بھی موجود ہے، پیغمبروں کی ہدایت بھی موجود ہے، لیکن وَلَن يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے انکار کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ سب کے سب اس کی جنت کی شہریت کے لیے منتخب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور زائد اہتمام دنیا میں کرنا شروع کیا، اور وہ زائد اہتمام کیا تھا؟ وہ زائد اہتمام یہ تھا کہ نبی تو آتا تھا، بات کرتا تھا، سناتا تھا، اللہ کا فرستادہ منتخب ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد اپنے ایام پورے کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا، کوئی نتیجہ دنیا میں مرتب نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک اور تبدیلی آئی۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ فطرت سے، پھر نبوت تک معاملہ پہنچا۔ تو نبوت کے بعد اللہ کی اسکیم میں ایک اور تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ اب انسانیت کے اجتماعی ضمیر کو دنیا کے اندر جو کچھ آخرت میں ہونا ہے جزا و سزا، اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر تاریخ کے صفحہ ہستی پر، اس پردے کے اوپر ایک فلم چلا کر ہم دکھا دیں کہ جو کچھ جنت جہنم میں ہم نے کرنا ہے ہم تمہیں دنیا میں کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اکثر جگہوں پہ جب جاتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں، کسی فیکٹری میں جاتے ہیں، کسی معمل میں جاتے ہیں کہ یہ کام کیسے کی جاتی ہے، تو ہمیں ایک ڈیمانسٹریشن کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے، چلتا کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ جہنم کے اندر جو کچھ ہوگا اور جنت میں جو کچھ ہوگا اس کی ایک ویڈیو، اس کی ایک ایسی عملی تصویر انسانوں کے سامنے رکھنی ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء کی بات سن کے متوجہ نہیں ہوتے، وہ عملی تصویر اور حقیقت دیکھ کے متوجہ ہو جائیں۔ تو یہاں سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر میں نے انبیاء میں سے بعض کو رسول بنا دیا۔ یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یہ رسول جب آتے ہیں، قرآن مجید نے بطور قانون کے اس کو بیان کیا سورہ یونس میں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ رسول جب آتے ہیں تو دنیا کے اندر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کس چیز کا فیصلہ؟ اس چیز کا فیصلہ جو آخرت میں ہونا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، جس طرح اللہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، دنیا میں رسول اور اس کے ساتھیوں کو غلبہ دے دیتا ہے، اور جو اس کے منکرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، کبھی انبیاء کے، رسولوں کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ان پہ عذاب آتا ہے، کبھی ابر و باد کے لشکر اترتے ہیں، صاب و حاسب کے طوفان آتے ہیں، اور اللہ ان کو زمین کے پیٹ سے ملیاں میٹ کر کے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کو قرآن نے بیان کیا، یہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کی حجت قائم ہو جائے،
اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ معاملہ میں روز روز نہیں کرتا، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اس وقت کرتا ہوں کہ جس وقت میں رسولوں کو بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ ایک رسالت کا نیا پورا فنومنن ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں رسول آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد لوگوں کے سامنے وہ جو نبی آرگومنٹ پیش کرتا تھا اس کو ایک کنکلوسیو جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں، اس جگہ پر کہ پھر سامنے بیٹھے مخاطبین کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ہے جی رسالت کا قانون، اس کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ بیان بھی کیا، اور انبیاء کے سلسلے کے بعد اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر یہ اسکیم بھی جاری تھی اور نبیوں کو بھیجنے کی اسکیم بھی جاری تھی۔ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت آبادی اس طرح متمدن سویلائزیشنز کے طریقوں پر آباد نہیں تھی، بلکہ پاکٹس میں رہتی تھی۔ مختلف خطے ہیں، مختلف علاقے ہیں، سیدنا آدم کی اولاد آگے بڑھی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کے واقعے کے بعد جو نسلیں بچی ہیں ان کے ساتھ آگے پھیلاؤ ہوا ہے قوموں کا، تو وہاں پر نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دنیا بھر میں نبی آ رہے ہیں، ان قوموں سے ان کی زبانوں میں بات کر رہے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کہ انبیاء میں سے بعض کو رسولوں کے منصب پر فائز کر دیں، اور قانون اتمام حجت یا رسالت کے اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرے، یہ چیز بھی سامنے آنا شروع ہو گئی، ایک زائد اہتمام شروع ہو گیا۔ اس زائد اہتمام کی بہت نمایاں مثالیں سیدنا ابراہیم سے پہلے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سیدنا نوح کا قوم، عاد کی قوم ہے، صالح کی قوم ہے، اور شعیب کی قوم ہے۔ ان کی داستان قرآن مجید کا ایک پامال مضمون ہے، صفحے صفحے پر بکھری پڑی ہے کہ ان قوموں میں یہ اللہ کے رسول آئے۔ وہ قومیں مختلف جرائم کا بھی شکار تھیں، کوئی ناپ تول کی کمی کا شکار تھی، کوئی اسی طریقے سے ظلم اور عدوان اور تعدی کا شکار تھی، لیکن ان کا اصل جرم جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی تھی وہ رسولوں کی تکذیب تھی۔ اور تکذیب رسول کے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے خلاف کھڑے ہونے کا جس طرح آخرت میں نتیجہ نکلنا ہے، وہی نتیجہ اللہ نے دنیا کے اسٹیج پہ بھی نکال کے دکھا دیا۔ یہ معاملہ بھی جاری رہا، اور اس کی 4 بڑی نمایاں مثالیں تو خود سیدنا ابراہیم سے پہلے ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم دنیا میں پھیلی، آبادی کا ان کے ذریعے سے اجرا ہوا، اور کہیں نہ کہیں دنیا میں آپ اگر کہیے کہ ایک سوڈو سیویلائزیشنز، مکمل تہذیبیں نہیں، لیکن ایک خطہ ارض میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، اس سے ان کی ایک تشخص اور شناخت قائم ہوئی، اس سے ان کی نسل کا تحفظ کا جذبہ قائم ہوا، اس سے ان کی کوئی مشترک زبان قائم ہوئی، یہ سلسلہ بڑھنا شروع ہوا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اسٹیج پر مختلف جگہوں پر آبادی کی شیوع کے بعد تہذیبوں کے نمودار ہونے کا وقت سامنے آیا۔ سیدنا ابراہیم کے پیچھے یہ تاریخ کھڑی، فطرت کی روشنی، نبوت کی تاریخ اور رسالت کی تاریخ۔ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت منتخب کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس موقع پر یہ جو اللہ کی اسکیم تھی، اس اسکیم میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا، اور وہ اضافہ یہ تھا کہ اب جو کام وہ بندوں سے لیتے تھے وہ کام اب انہوں نے ایک جماعت یا قوموں سے لینا ہے۔ یعنی رسالت کے ذریعے سے جو نتائج اللہ تعالیٰ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ رسول آئیں، یہاں پہ دلائل دیں، گفتگویں کریں، اور اس کے بعد لوگ ان کی بات کو سمجھیں، جو انکار کرتے ہیں جزا و سزا کا معاملہ ہو، یہ معاملہ اس سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے پوری کی پوری جماعتیں، پوری کی پوری قومیں، گویا جو کام رسول کرتا تھا وہ اب ہزاروں افراد پر مشتمل قومیں کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک نئے فنومنن کا آغاز ہوا۔ یہ جو چوتھا فنومنن ہے، قوموں کا استوا یا قوموں کو منتخب کر لینا، سیدنا ابراہیم سے اس روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس روایت پہ آئیں گے اور اس کو بھی سمجھیں گے کہ قرآن مجید نے اس کو کہاں بیان کیا ہے، کیوں بیان کیا ہے، اس کے نتائج اور عواقب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر حاصل کرنا مقاصد کیا ہیں۔ لیکن 1 منٹ یہاں پہ رک کے اس کو بھی میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے
ایکسپلور کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ اللہ کے ہاں مختلف ذریعے سے ہدایت پہنچانے میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک آج کے دور میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اگر ایک طریقے سے آ رہی تھی تو اسی طریقے سے آتی رہتی، یہ جو تبدیلی اللہ نے کی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس تبدیلی کے بعد پھر کوئی اور تبدیلی بھی نہیں ہوئی، تو اس تبدیلی کو کرنے کی کیا وجوہات ہیں اور پھر اس کو روک کیوں دیا ہے؟ تو اگر آپ اس چیز کا جائزہ لیں تو بہت ہی وضوح کے ساتھ آپ کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے، ہم آج مسلمان کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کرنا تھا، رسالت کا سلسلہ بند کرنا تھا۔ اب جب رسالت اور نبوت کا سلسلہ دنیا میں بند کرنا تھا، کسی ایک پیغمبر کو آخری رسول بنا کے بھیجنا تھا، تو اب وہ پیغمبر تو دنیا سے چلا جائے گا، میں اور آپ آج کیسے اس پیغمبر سے ہدایت اخذ کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز پیغمبر کو ریپلیس کرے، کوئی چیز پیغمبر کا قائم مقام بنے، جس کے ذریعے سے میں پھر اللہ سے رابطہ کر سکوں۔ تو آپ اگر آج غور کر کے دیکھیں وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ پیغمبر دنیا میں کیا چیز دے کر گئے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ قرآن مجید ہم تک لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے پہنچایا ہے کہ جنہوں نے اس کو پہنچانے کو اپنی دینی اور ملی ذمہ داری سمجھا ہے۔ اگر ان قوموں پر یہ ذمہ داری عائد نہ کی جائے، ان کو اس کے لیے تیار نہ کیا جاتا اور ان کو یہ نہ بتایا جاتا کہ تمہارے ذمہ ہے یہ مشن، تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو پوری اسکیم ہے کائنات کی، وہ اس طریقے سے روبہ عملی نہ ہو پاتی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے کے انبیاء ہوں، وہ پیغام حتمی طور پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور تاریخ کے اس مرحلے پر پہنچا کے اس کو روک دینا چاہتے ہیں کہ جہاں سے وہ خودکار طریقے پہ آگے بڑھتا رہے۔ اگر یہ کام آپ قوموں سے نہیں لیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا، ایک فرد سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے، فطرت سے لے کے نبوت تک اور رسالت سے لے کے استوا تک، قوموں کے استوا تک، قوموں کو اٹھا لینے تک، اس کی حکمت پہ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھ پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی اصل حکمت جو ہے وہ ختم نبوت ہے، کیونکہ ختم نبوت کے بعد پیغام خدا نے پہنچانا ہے، اور پیغام کون پہنچائے گا؟ اس کے لیے آپ کو افراد کی اتنی بڑی تعداد چاہیے جو اس کو نقل کریں، جو اس کی حفاظت کریں، جو اس کی اشاعت کا بندوبست کریں اور اس کو پہنچائیں۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ جن جگہوں پہ ان قوموں کے استفاع کا فیصلہ کرنا ہے، مثلا جو بھی قوم ہوگی وہ کہیں کسی حدود کے اندر رہتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں کا انتخاب کیا وہ جگہ بھی خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے وسط میں ہو، درمیان میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی افریقہ کے جنگلوں میں، جن سے ہماری معلوم تاریخ اور ہمارا عمومی مشاہدہ دور بیٹھا ہوا ہے، بلکہ وسط کے اندر کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے عالمی سطح پر یہ خبر عام ہو جائے کہ اللہ کی یہ اسکیم کا کوئی معاملہ ہے جو ان علاقوں میں روبہ عمل ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ استوا کا پورا قانون، استوا کا مطلب ہوتا ہے، عربی زبان کا ایک لفظ ہے، چن لینا، منتخب کر لینا۔ ہم بھی جو کہتے ہیں مصطفیٰ، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پہ، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے برگزیدہ، چنیدہ، اللہ کا اٹھایا ہوا، اللہ کا منتخب کیا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اہتمام کیا۔ تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ 4 پہلو ہیں: فطرت، نبوت، رسالت اور استوا، جس کے ذریعے سے اب قیامت تک اللہ کی اسکیم زمین پر جاری رہے گی۔ اس کو دیکھیے خود اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ ہم جو قرآن مجید اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اللہ کی بات کو جاننے کا، کسی بھی قانون کے حوالے سے، چاہے وہ فطرت ہو، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ استوا ہو، اور وہ ہے قرآن مجید یا قرآن مجید سے پہلے اللہ کی باقی الہامی کتابیں۔
ان میں اگرچہ مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ اپنی اس اسکیم کو ان سے گفتگو کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اسکیم ہے کیا۔ تو یہ دیکھیے سورہ حج میرے سامنے کھلی ہے، اس کی 78 نمبر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس جدوجہد کا حق ہے، اسی نے تم کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے، ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تمہارے لیے پسند کیا، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس سے پہلے بھی اور اس آخری بعثت کے دور میں بھی، اس لیے منتخب کیا کہ رسول تم پر گواہی دے اور دنیا کے باقی لوگوں پر تم اس دین کی گواہی دینے والے بنو۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بتایا کہ جو کچھ معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے اس قانون کے تحت ہے جو استوا کا قانون ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے مخاطبین ہیں تم ان پر گواہی دو، اور پھر جو تمہاری قوم ہے وہ عالم کے لیے شہادت کی جگہ پر کھڑی ہو۔ اس کو دوسری جگہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا اور کہا کہ اللہ نے آدم کو، یہ آل عمران کی آیت 33 کا میں تلاوت کر رہا ہوں، کہ اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کی ذریت کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی ہدایت کے لیے منتخب کر لیا۔ قرآن مجید کے اس مقام پر بھی باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیے گئے، استفا، اور کیا کہا؟ آدم اور نوح فرد تھے، نبی تھے، اکیلے تھے، لیکن آگے کیا کہا؟ آل ابراہیم و آل عمران، ابراہیم کی قوم اور ذریت اور عمران کی قوم اور ذریت۔ اسی کو قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ بیان کیا، اور قرآن کا یہ مقام اگر آپ دیکھیے تو یہ پوری کی پوری داستان جو میں نے آپ کو سنائی ہے ابھی کم و بیش آدھے گھنٹے میں، اس داستان کو اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، قرآن مجید کی آپ اعجاز، فصاحت اور بلاغت دیکھیے کہ چند سطروں میں اللہ تعالیٰ نے اسی پورے کے پورے قانون کو، جو استوا کا قانون ہے، اس کو بیان کر دیا۔ سورت ہم اکثر پڑھتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین، فرمایا تین اور زیتون گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین، اور تمہارا یہ شہر امین بھی، کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا اس طرح کہ وہ خود ہی پستیوں میں گرنے والا ہو۔ رہے وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا چیز ہے پیغمبر جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ دیکھیں ہر جگہ پہ ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے اس تصور کو جو آخرت میں ہونا ہے دنیا میں متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا چیز ہے پیغمبر جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ پھر دیکھیے ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا، اور یہ آیات میں اس وقت اس ضمن میں نہیں پڑھ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہ بنی اسماعیل کیا تھے یا بنی اسرائیل کیا تھے، ابھی ہم اس بحث میں گئے نہیں ہیں۔ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ ماخذ اللہ کی بات کو جاننے کا قرآن ہے، اور قرآن اس موضوع پر گفتگو رسول اللہ کو مخاطب کر کے کر رہا ہے کہ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ زیر بحث آ رہے ہیں، تو فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیان کی جماعت بنایا، درمیان کی جماعت، تاکہ لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر یہ شہادت دے۔ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا تم وہ بہترین جماعت ہو، لوگوں کی جماعت ہو، کنتم خیر امت، تم وہ بہترین جماعت ہو لوگوں کی جو حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن، جس دن جزا و سزا کا یہ معاملہ ہوگا، اس کی ایک تمثیلی حکایت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو قیامت میں جب میں جزا و سزا کروں گا نا تو اس وقت بھی میں اسی چیز کو ریفر کروں گا جو کچھ دنیا میں نے کی ہے۔ تو فرمایا اور اس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہیں
سب بے ہوش ہو کر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے. پھر دوسری مرتبہ وہی سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اس دن اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی اور عمل کا دفتر رکھ دیا جائے گا اور پیغمبر بلائے جائیں گے اور وہ سب شہادت کے منصب پر فائز کیے جائیں گے. یہ جو ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں کہ اس دن پھر پیغمبروں کو بلا کر کہا جائے گا کہ گواہی دیں آپ کیا کیا انہوں نے دنیا میں، تو یہی الفاظ وہاں پر آئے ہیں کہ پیغمبر شہداء ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی وہ شہادت دیتے تھے قوموں پر اور قوموں نے آگے شہادت دینی ہوتی تھی، تو اب قیامت میں بھی وہی پیغمبر بلائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شہادت کے منصب پر فائز کیے جائیں گے. لوگوں کے درمیان بالکل حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اس طرح کہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں دیکھیے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بالکل دو ٹوک الفاظ میں اپنی اس اسکیم کو بیان کیا، ویسے جیسے نبوت کو بیان کیا، ویسے جیسے فطرت کو بیان کیا، ویسے جیسے رسالت کو بیان کیا. ان آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ نہیں، ایک جماعت ہے، ایک پورا کا پورا سلسلہ ہے جس سلسلے کے اندر ہم یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا تو ظاہری بات ہے جس قوم کو آپ ایک منصب پر بٹھا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن طے کیے جائیں گے کہ بھئی آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، ذمہ داری کی حدود کیا ہے، ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے، ذمہ داری کو اگر آپ پورا نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہے. اس لیے کہ جو جزا و سزا وہ قوم لوگوں کو بتانے کے لیے اٹھی ہے، خود اس قوم پر بھی واضح ہونا چاہیے ہے کہ جس شخصیت نے ہمیں اس منصب پر فائز کیا وہ ہمارے ساتھ جزا و سزا کا کیا معاملہ کرے گا. یعنی منکرین کے ساتھ تو دنیا میں عذاب کی نوید اللہ نے سنا دی، مرنے کے بعد جہنم برپا کر دی، ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ جن کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی. فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا اور میری اولاد میں فرمایا میرا یہ عہد ان ظالموں کو شامل نہیں ہوگا. یعنی اگر تم نے اس منصب پہ رہنا ہے تو تمہیں کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ پروٹوکولز ہیں جن کی پیروی کرنی ہے. اگر ظلم کی جگہ پر جاؤ گے تو یہ منصب جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر تم قائم نہیں رہ سکتے. ایک اور دوسری جگہ پہ فرمایا اور اگر وہ تورات و انجیل کو اور اس چیز کو قائم کرتے جو ان پر پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے تو اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے اس کا رزق پاتے. اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک راست رو جماعت بھی ہے، لیکن زیادہ ایسے ہیں کہ جن کے عمل بہت برے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ مائدہ کے اندر کہ اگر تم اس جگہ پر آؤ گے اور اس طریقے سے کام کرو گے جس طریقے سے میں نے تمہیں جاب اسائن کی ہے تو پھر تمہیں ایسے نعمت اور ایسے خزانے ملیں گے، اللہ کی ایسی تائید اور نصرت حاصل ہوگی دنیا میں کہ تم شاد اور آباد ہو جاؤ. اس کو بھی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اسی طریقے سے قرآن مجید سے پہلے جو الہامی لٹریچر ہے، چونکہ استوا کا معاملہ تو آدم علیہ السلام کے بعد نہیں شروع ہوا نا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد شروع ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو کچھ الہامی لٹریچر ہے اس میں بھی مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ مختلف آڈینس کو مخاطب کرتے ہوئے اسی قانون کو ریفر کرتے ہیں. تو ابھی جو اگلا اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بائبل کی کتاب استثناء سے ہے اور انشاءاللہ جب آپ آگے جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام سے آغاز کر کے عہد بعہد آگے بڑھیں گے کہ جو مشن ان کو دیا گیا وہ مشن کیسے روبہ عمل ہوا، اس میں کون کون سے کریکٹرز آئے، زمین پہ کیا معاملات ہوئے، اس کی تاریخ کیا ہے، تو اس کا ایک کریکٹر ہے موسیٰ علیہ السلام بھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس وقت ہم اس قانون کے ریفرنس کو پڑھتے ہیں کہ جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور انہوں نے کچھ آخری نصیحتیں کی اپنی قوم کو تو کیسے اسی ذمہ داری کو انہوں نے بیان کیا. تو یہ کتاب استثناء ہے، اس میں ہے کہ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے
تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پہ نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، اور وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی رستے سے آئیں گے پر 7 رستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر تو خداوند کا نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام و آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا۔ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے ایک ہی رستے سے جائے گا اور اس کے سامنے سے 7 سے ہو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں مارا جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ وہ قانون ہے جس کو خود اس منصب پر فائز ایک اہم آدمی لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ استوا اللہ کی ایک اسکیم ہے، اس کو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس کے لیے قوموں کا انتخاب ہوگا، اور جب قوموں کا انتخاب ہوگا تو ان کو ایک ذمہ داری دی جائے گی، اور جب ذمہ داری دی جائے گی تو پھر اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ 3 جو وہاں پر زیر بحث آئی اس کے اندر بھی اس ذمہ داری پر جو بڑے لوگ فائز تھے ایک سطر میں ان کا ذکر کر کے، تین زیتون سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تہذیب، طور سینے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تہذیب، اور بلد امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب ہے، ان کو یہ بتایا کہ جب میں نے ان کو اس منصب پر فائز کیا تھا تو بڑے اونچے مقامات پہ تھے، بڑی اونچی جگہوں پر تھے، لیکن اس کے بعد یہ گرتے چلے گئے، پستیوں میں پڑتے چلے گئے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے جانا کہ یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ محض کسی منادی کی صدا ہے، یا جن لوگوں کو کسی منصب پر فائز کر دیا گیا ہے انہوں نے پورا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں، اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو خود اس قانون کی زد میں آ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے استوا کا وہ قانون اور استوا کا وہ پورا کا پورا نظریہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سامنے آتا ہے۔ اس کو پس منظر میں رکھ کے اب ہم تاریخ کے اندر اتریں گے اور تاریخ میں جا کر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کچھ چیز ہم نے سمجھی ہے یہ زمین پر کیسے روبہ عمل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اس کے مصداقات کیا بنتے ہیں، اس کے مراکز اور علاقے کیا بنتے ہیں، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ میں بڑے ایونٹس کیا سامنے آتے ہیں، اس کی ایک پوری کی پوری تصویر، ایک پوری کی پوری عملی تصویر ابتدا سے انتہا تک وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس تاریخ میں داخل ہونے سے پہلے دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ دو چیزیں آپ کے پیش نظر نہیں ہوں گی تو بار بار آپ کے دل میں ایک کھٹک اور ایک سوال پیدا ہوگا۔ ہم عام طور پہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی طاقت اور صلاحیت اس قدر بے پایہ ہے کہ اس کے ہاں ارادے کے بعد اس کا ظہور ہو جانا چاہیے۔ خود کائنات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں کائنات بناؤں تو کن فیکون، میں نے کہا ہو جا تو ہو گئی۔ تو تصور ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پیچھے کھڑے ہو کے کوئی کام کروا رہے ہیں تو اس کام کو ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے میرے اور آپ کے ذریعے سے دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے، اس کو مختلف ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی خرق عادت، کوئی مافوق الفطرت معاملہ ہونا چاہیے ہے۔ لیکن آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو قدم با قدم اس کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ یعنی آپ ہر جگہ پہ سوچیں گے کہ اللہ یہ چاہ رہے ہیں تو اس کو کر دیں، زمین پہ وہ ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دو پہلو ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر اترنے سے پہلے آپ کے پیش نظر رہیں۔ پہلا پہلو اللہ کی ایک کلی اسکیم ہے، اور وہ اسکیم یہ ہے کہ ہر ایک کو ارادے اختیار کی آزادی۔ یہ اسکیم اتنی کنسسٹنٹ ہے
کہ وہ رسول کے جس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنی زبان فیض ترجمان سے اپنے الفاظ پہنچانے کے بعد، اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے میری کسی بات سے روگردانی کی تو تمہاری رگ جان کو ہم یہاں سے کاٹ دیں گے۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ روگردانی کرنے کی صلاحیت تم میں موجود ہے، ارادہ تم میں موجود ہے، اختیار تم میں موجود ہے۔ تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اپنی اس اسکیم کے تحت پہلی چیز ذہن میں رکھیں، وہ یہ گوارا کرتے ہیں کہ میں نے صرف بات کرنی ہے، میں نے صرف منصوبہ دینا ہے، میں نے صرف لاہ عمل بتانا ہے، عمل لوگوں نے اپنے ارادے اختیار سے کرنا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کرنا ہے، وہ آدم علیہ السلام نے بھی کرنا ہے، وہ رسول اللہ نے بھی کرنا ہے۔ تو آپ کو اس تاریخ کے مطالعے میں جا بجا یہ احساس ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کا پیغمبر موجود، اللہ کا رسول موجود، اللہ کی براہ راست نصرت اور تائید موجود۔ آپ سوچیں کہ ان قوموں کے ساتھ آگے جو اللہ نے معاملہ کیا ہے اس میں یہاں تک ہوا کہ حجاب بھی اٹھ گیا کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں کوئی قربانی کرتے ہیں تو آسمان سے آگ اتر کے اس کو لے جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا قربانی قبول ہے کہ نہیں۔ اس سطح پہ پردے اٹھانے کے باوجود ارادے اختیار کی آزادی، اللہ کہتے ہیں اس معاملے میں میں کنسسٹنٹ ہوں، اس میں کوئی قطعاً کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی۔ تو آپ کو اس تاریخ کے نشیب و فراز میں اگر آپ اس اصول کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات سمجھنے میں مدد ملے گی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ارادے اختیار کی آزادی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ خود فیصلہ کریں۔ اور دوسرا پہلو بھی بہت اہم ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنا آئیڈیل سے آئیڈیل نظام بنانا چاہتے ہوں اس کے لیے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا قیام ہو۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں بطور قانون اس بات کو بتایا کہ امرهم شورى بینہم، آخری پیغمبر بھیج دیا اور اس کی زبان سے یہ کہا کہ جمہوریت ہونی چاہیے، لوگ مشورے سے فیصلہ کریں، اور پھر اس کے اولین خلفاء کے ذریعے ایک جمہوری نظام بھی بنا کر دے دیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدائے بلند و برتر جو روئے زمین پر قیامت تک کی حجت دیکھ کے معاملے کا اختتام کر رہے ہیں، اس کے پیغمبر کے 30 سال بعد خدا کی جو وہ ہدایت تھی وہ عملاً روئے زمین پر ناقابل عمل ہو گئی۔ کیوں ناقابل عمل ہو گئی؟ اس لیے کہ جو زمینی حقائق اس کی موافقت میں ہونے چاہیے تھے وہ نہیں موجود تھے۔ سلطنتیں اتنی پھیل گئیں، کیسے آپ کوئی نظام بنائیں گے کہ جس سے لوگوں کی رائے اور مشورہ لیا جائے؟ تو یہی معاملہ قوموں کے باب میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ قوم بنانا چاہتے ہیں لیکن قوم بنانے کے کچھ مراحل، کچھ تقاضے ہیں، وہ جب تک پورے نہیں ہوں گے تو ایک آرگینک پروسیس ہے روئے زمین پہ جس کے ذریعے سے اللہ کی جو خواہش ہے وہ اللہ کے پیغمبر آ کے پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ وہ نہ ہو سکے۔ تو یہ دونوں پہلو جب آپ کے پیش نظر رہیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو کچھ آگے ہم تاریخ اب پڑھنے جا رہے ہیں اس تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں جو آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ ان دو وجوہ کی بنیاد پہ ہے۔ اس تاریخ کا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ پس منظر میں کیا چیزیں کھڑی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بابل کی سرزمین ہے، موجودہ عراق جسے آپ کہتے ہیں، اور بائبل کے اندر اس علاقے کا جو نام آیا ہے وہ ار کی وادی ہے، ار کا علاقہ، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ جو لوگ ارد گرد موجود ہیں وہ اسی سامی نسل کے لوگ ہیں جو پیچھے سیدنا نوح کی آبادی کے بعد دنیا میں پھیل چکے تھے۔ جس جگہ پر آپ آئے ہیں یا جس دور میں آپ آئے ہیں اس کی تاریخ کو متعین کرنا ہمارے جو مورخین ہیں ان کے لیے بڑا معمر رہی ہے کہ وہ ڈیٹ متعین کی جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا کا پورا معاملہ ہوا ہے وہ کب ہوا ہے۔ تو دو طریقے اپنائے گئے۔ ایک طریقہ یہ اپنایا گیا کہ طوفان نوح کے بعد سے اندازہ لگایا جائے کہ جو بڑے ایونٹس ہیں ان میں سیدنا ابراہیم کہاں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ سیدنا مسیح سے پیچھے مڑ کے دیکھا جائے کہ کتنا عرصہ پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ریورس انجینئرنگ یا معکوس تنظیم کے طور پہ، کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ وہ کب آئے تھے۔ تو تورات میں، انجیل میں مختلف
سنین ہیں جو ملتے ہیں، بعض جگہوں پر 350 سال آتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد، بعض جگہوں پہ 1000 سال آتا ہے۔ اسی طرح سیدنا مسیح کے سے جب آپ موازنہ کرتے ہیں قبل مسیح کی تاریخوں کا تو وہاں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو محقق علماء ہیں تاریخ کے، ان کا یہ رجحان ہے کہ کم و بیش سیدنا نوح کے دنیا سے رخصت ہونے کے کوئی 350 سال، 352 کے لگ بھگ سال کے بعد سیدنا ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم آپ کا نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، اور اس میں جو پہلا لفظ ہے اب ہم بولتے ہیں، یہ اصل میں عربی کا وہی لفظ ہے جس کو اب سے تعبیر کیا جاتا ہے، والد۔ اور آگے جو رحام ہے یا رحیم ہے، جو الفاظ میں اب اس طرح سے ہم ادا کرتے ہیں ابراہیم، اس کے 2 مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کثرت اولاد والا، یہ جماعت والا، ایسا باپ کہ جس کی بہت بڑی جماعت ہے، جس کی بہت بڑی اولاد یا ذریت یا آگے نسل ہوگی۔ اور دوسرا معنی جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے رحام، وہ اصل میں مشفق اور شفیق کے معنی میں ہے، گویا ایسا باپ جو بڑا رحم دل اور بڑا انیب تھا، جس کو خود قرآن مجید میں بھی آپ کی ایک صفت کے طور پہ بیان کیا گیا۔ جس وقت سیدنا ابراہیم کو مبعوث کیا گیا، اس وقت کا منظرنامہ کیا تھا؟ جس سرزمین میں آپ آئے ہیں عراق کی، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، خود بائبل کی تاریخ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے، اور قرآن مجید کو آپ پڑھیں جو کہ تاریخ کی خود اس باب میں سب سے مستند ترین ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ سیدنا ابراہیم کی اسی تاریخ کو بطور استدلال بیان کر رہی، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں شرک کا ہر جگہ پہ غلبہ ہے، یعنی گلی محلوں میں شرک ایک تہذیب کے طور پر جاری ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خود سیدنا ابراہیم سے پہلے شرک کی اس روایت کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جو پچھلے رسول آئے ہیں ان کے ادوار میں بھی شرک اسی طرح سے موجود ہے، لیکن سیدنا ابراہیم کے سامنے وہ شرک کی کیا تصویر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا منظرنامہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مختلف کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اس کی تفسیر ہے، لیکن ایک خلاصہ ہے کہ بے تحاشا بت تھے ہر طرف۔ جب سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچے ہیں، تو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرستش ہو رہی ہے، دیوتا ہے، روشنی کا دیوتا ہے، نیزے اور کمان کی ڈھال سے لیس ایک نوجوان کو جنگ کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، اس کو روشنی کا دیوتا بنا لیا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شرک اصل میں مختلف جو مظاہر ہیں یا مینیفیسٹیشن ہے ایونٹس کی، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ کہہ کر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سے اپنے آپ کو جوڑیں گے تو گویا اس کے ذریعے سے ہم خدا سے مل جائیں گے۔ تو جو مختلف ایونٹس ہسٹری میں ہوتے ہیں، لوگ اس کے سمبلز کو شرک کے طور پر اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کے دور میں یہ صورتحال تھی کہ روشنی کا ایک دیوتا تھا، اسی طرح سے جنگ کا دیوتا تھا جو کہ بادشاہ یا فوجی کی شکل میں ہوتا تھا، چاند کا دیوتا تھا، سورج کا دیوتا تھا جو تخت پر بیٹھے ایک آدمی کی صورت میں ہوتا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، مریخ کا دیوتا تھا۔ اسی طریقے سے زہرا جو سیارہ ہے اس کا دیوتا تھا، عشق اور حسن کی دیویاں تھیں، اور اسی طریقے سے محبت اور باقی جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں ان کے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہوئے تھے۔ یعنی جو بھی آپ کو اس پہلو سے زندگی میں کام پڑتا تھا تو آپ پہلے اس دیوتا کے پاس جاتے تھے اور اس کے پاس جا کر اس سے اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ تو ہی پالنہار ہے، تو ہی میرا کرتا دھرتا ہے، تو ہی خلق میں یا تدابیر امور میں اس کائنات کا سانجھی ہے، تو اب تو میری مدد فرما۔ تو یہ صورتحال تھی وہاں پر۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر جب سرفراز کیا تو سرفراز کرنے کے بعد کیا پوری کی پوری تصویر بنی، قرآن مجید کی بے تحاشا صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نمایاں کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ابراہیم آئے تو پھر ہوا کیا، کون مخاطبین تھے، ابراہیم کی دعوت کا کانٹینٹ کیا تھا، جس وقت ابراہیم نے ان کو بات پہنچانے کی کوشش کی تو کیا مزاحمت اس کو درپیش رہی،
تو ایک بڑا مفصل موضوع ہے، یعنی بلا مبالغہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ درجنوں صورتوں میں بکھرا ہوا یہ موضوع ہے اور اس کی بے تحاشا تفصیلات موجود ہیں، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے چند منتخب مقامات کے محض ترجمے کو آپ کے سامنے بیان کر کے ایک اس پوری کی پوری تصویر کی جھلک نمایاں کر دوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے آئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا اور پھر نتیجہ کیا مرتب ہوا۔ یہ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، سورہ انعام سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ فرمایا ابراہیم کا واقعہ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کے خدا بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اسی سورہ انعام میں آگے فرمایا ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس کے لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر فرمایا ابراہیم نے کہا ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، سورہ مریم، جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ پھر فرمایا سورہ انبیاء میں نہیں بلکہ وہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اب سے مانوس کر اور پھر ان کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو سورہ مریم میں اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور پیغمبر کو کہتے ہوئے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سناؤ ان کو ابراہیم کی کہانیاں۔ فرمایا انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ اس طرح سورہ مریم میں ایک مقام پہ فرمایا باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا یاد کرو وہ موقع کہ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا کیا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارا باپ دادا بھی صحیح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ سورہ شعراء میں فرمایا اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا تھے۔ اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی کہ جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے تھے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی رہنمائی فرماتا جو مجھے کھلاتا اور جو پلاتا، جب میں بیمار ہوتا تو مجھے شفا دیتا اور وہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، جس سے امید رکھتا ہوں روز جزا کی، وہ میری خطا کو معاف کرے گا۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا ابراہیم کو بھیجا کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے بندو اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ من گھڑت بات پر کھڑے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کو تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق نہیں دیتے نہ کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ سے رزق مانگو، اس کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر سورہ صافات میں یہ آتا ہے
کہ ابراہیم نے کہا، اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا نقطہ نظر ہے؟ اور پھر سورہ نام میں یہ فرمایا، چنانچہ جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو وہ بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب، یہ سب سے بڑا، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے پکارا اے برادران قوم، میں ان سے بے نیاز، میں ان سب سے بے راز، میں ان سب سے بیزار جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اور اسی طریقے سے سورہ نام ہی میں آگے فرمایا، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے رائے راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارا ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کیسے ڈروں کہ جب تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک کرتے ہو جن کے ڈر سے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے یہ پوری ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے رکھ دی۔ وہی بنیادی مضمون ہے، وہی جو فطرت میں موجود تھا، وہی جو نبی لے کر آتے تھے، اسی کو آپ نے مخاطب کر کے بتایا ہے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں چل سکتا۔ شرک کائنات کی بدترین غلاظت ہے، بدترین اخلاقی جرم ہے، لہٰذا جس شخص کو اللہ تعالیٰ امامت کے منصب پر فائز کر کے استوا کے پورے نظریے کے تحت آگے بڑھانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا مشن جو اس کو سونپا گیا وہ خود اس کی اپنی قوم کے اندر تعلیم کا، تربیت کا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ہدایت پہنچا کر اتمام حجت کرنے کا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ جس کو پیش نظر رکھیں اس سے پہلے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کے نتیجے کی طرف آئیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس وقت قوموں کے انتخاب کا یہ پورا کا پورا ایک فنومنن کریٹ کیا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے ہر چیز ایک تدریج سے ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوا کہ جو اتمام حجت کا قانون موجود تھا اس کو پہلے دن ہی ختم کر کے یا اس کا پہلے دن ہی سوئچ آف کر کے یہ کہا ہو کہ آج کے بعد رسالت کے منصب پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا اور آج کے بعد صرف قومیں ہی جو معاملہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ کہ جن کے ذریعے سے قوم کی تشکیل ہونی تھی، خود چونکہ وہ رسول تھے تو جو کچھ معاملہ رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بیک وقت ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یعنی قوم کی تشکیل کے لیے بھی جدوجہد وہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی اس منتخب قوم کی جگہ پر آئے، اور خود ان کا جو مشن ہے بطور رسول کے اس میں بھی وہ سرگردہ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے یہ اسی کی ایک نشانی ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ سارے مراحل جو اس میں پیش آتے ہیں، رسولوں کی جو رسالت کا قانون ہے، انذار عام، اس کے بعد اتمام حجت، ہجرت و برات، جزا و سزا، وہ سب کے سب بھی آپ کو یہاں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چنانچہ چند چیز اور بطور نمونے کے دیکھیے کہ قوم کے اعیان و اکابر سے انہوں نے گفتگو کی، بادشاہ سے ان کا مکالمہ ہے، سورہ بقرہ میں اس کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے۔ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست پر نہیں لے کر آتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ جو لوگ سامنے کھڑے تھے انہوں نے انکار کے بعد پیغمبر کی آواز کو مٹانے کا اعلان کر دیا۔ تو جس وقت وہ اعلان کیا تو جو کچھ رسالت کا قانون تھا اللہ تعالیٰ کا کہ رسولوں کا جب تک مشن پورا نہ ہو جائے ان کا بال بھی پیکا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک، مشن پورا ہونے کے بعد تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں اس کا نتیجہ دکھا دیں یا کچھ نتیجہ دکھا دیں،
یا ہم تمہیں موت دے دیں اور نتیجہ مرتب کر دیں، لیکن مشن مکمل ہونے سے پہلے رسولوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ خدا کی امان میں ہوتے ہیں۔ تو اسی کو پھر قرآن مجید نے سورہ انبیاء میں بیان کیا کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ ایک الاؤ تیار کرو، سورہ صافات کی آیت ہے کہ انہوں نے کہا ایک الاؤ تیار کرو، اس میں دہکتی ہوئی آگ اور اسے اس ڈھیر میں پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا تو اللہ نے کہا، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کرے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی رودات ہے۔ اب یہ دعوت کی رودات جب سامنے آتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ تو خود قرآن مجید نے 2 مقامات پر صراحت سے یہ بات بیان کی ہے، ان کی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ بات سورہ توبہ کے اندر بھی ہے اور سورہ حج کے اندر بھی ہے۔ سورہ حج کی وہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے نبی، وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، اور آج وہ الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی کسر کھنڈر پڑ چکے ہیں۔ اور اسی کو سورہ توبہ کی آیت 70 میں بیان کیا ہے کہ جس وقت باقی قوموں کا ذکر کیا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی تفصیلات ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ کچھ اشارات بائبل میں ملتے ہیں، لیکن بہت کچھ اگر استقصاء کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی حتمی بات اس باب میں نہیں کہی جا سکتی۔ کچھ آرکیولوجی کے ماہرین نے اس علاقے میں جہاں پر یہ قوم آباد تھی اس کی تحقیق کر کے بتایا کہ جو کھنڈر وہاں سے ملے ہیں وہ کھنڈر جلے ہوئے ہیں، تو گویا شاید آسمان سے کوئی اس طرح کے شعلے گرے کہ جس کے ذریعے سے اس قوم پر عذاب آ گیا۔ یا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو قوم تھی وہ تعمیرات کے فن میں بڑی ماہر تھی، بڑی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، کوئی اس طریقے کی زمین میں ارتعاش یا زلزلہ پیدا ہوا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں آپس ہی میں ایک دوسرے پہ گریں۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے، اور اس لیے واضح ہے کہ اگر ان کی قوم پر عذاب نہ آیا ہوتا اور وہ اتنی بڑی قوم تھی، اس قوم کی آگے تاریخ منتقل ہوتی۔ اگر وہ قوم زندہ رہتی تو اس قوم کی آگے کوئی تاریخ ہوتی، کوئی تہذیب ہوتی، ان کی کوئی نسلیں اولادیں ہوتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں پھر یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو سیدنا ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اپنی قوم کے باب میں، اور بطور رسول کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس معاملے کو پورا کرنے کے بعد ایک مرحلہ طے ہوا۔ تو اس پہلے مرحلے کے بعد سیدنا ابراہیم کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم دیا، اور وہ دوسرا حکم کیا تھا؟ وہ دوسرا حکم یہ تھا کہ اب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، اور جو کوئی آپ کے ساتھ موجود ہے، جو کوئی رسول پر ایمان لایا ہے، اس کو ساتھ لے کر اب آپ نے ہجرت کرنی۔ تو ترتیب کیا ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو امام الرسل بنایا گیا، امام الرسل بنا کے استوا کے پورے قانون کا ان سے آغاز کیا گیا۔ اس آغاز کی پریپریشن کے لیے پہلے خود ان کو رسول بنا کے ان کی قوم پہ اتمام حجت اور عذاب کے مراحل طے کیے گئے، اور اب اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو نکالنے کی اس آیت کو قرآن مجید نے ذکر کیا سورہ عنکبوت میں، اور فرمایا خود انہی کے الفاظ میں حکایت کرتے ہوئے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ صافات میں فرمایا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھی اس کو بیان کیا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ یہ برکتوں والی جو سرزمین ہے یہ وہی ہے جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ پر بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا کے معاملے میں کہ الذی بارکنا حولہ، یعنی وہ زمین جس کو ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، گویا وہی فلسطین کی سرزمین۔ یہ کنعان کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے بارے میں خود بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے، جس وقت سیدنا ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا
تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ان تک پہنچی اور بائبل کے نسخوں میں نقل ہوئی وہ کیا تھی؟ فرمایا اور خداوند نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کے اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، تو باعث سے برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت میں ڈالوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط کے ساتھ گیا اور روانہ ہوتے ہوئے کنعان تک پہنچ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اب ہجرت کرنی ہے آپ نے، اور ہجرت کا یہ پورا عمل استوا کے اسی جو نظریہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ہوگی۔ اور ایک سرزمین کا میں انتخاب کر رہا ہوں جس سرزمین پہ آپ نے جانا ہے، اور اس سرزمین پہ جانے کے سفر کا اب سیدنا ابراہیم نے آغاز کیا ہے۔ تو یہاں سے پھر ہجرت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بھتیجے سیدنا لوط کا ذکر آپ نے سنا۔ ایک بڑے امام اور پیغمبر کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی خاندان سے ایک دوسرے شخص کو بھی بھیجا، جس کو پھر سیدنا ابراہیم نے شرق اردن کے علاقے میں آباد کیا ہے۔ اور وہاں پر بھی جس طرح پاکٹس میں ہم دیکھتے ہیں مختلف تہذیبوں کے ساتھ قومیں آباد ہوتی ہیں، قوم آباد ہے، تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سیدنا ابراہیم یہاں سے جب گئے ہیں فلسطین میں، اور وہاں پر جانے کے بعد پھر آپ کی اولاد پیدا ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم کی جو پوری دعوت تھی اس سے جو ملت ابراہیمی کی تصویر سامنے آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دینی روایت اور طریقے کی تصویر سامنے آتی ہے۔ یاد کیجئے اس پہلے سوال کو جو میں نے کہا تھا کہ جو کچھ مراسم عبودیت ہیں یہ آج سے شروع نہیں ہوئے، اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ تو وہ جب انیشیٹ کیے گئے تو وہ کن مقاصد کے پیش نظر تھے، وہ کون کون سے تھے؟ کیونکہ اگر ہم ان کو وہاں پر نہیں سمجھیں گے تو وہ ہمیں آج اپنے دینی روایت میں بھی کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو ان سب پہلوؤں کو ہم انشاءاللہ آگے جانیں گے کہ ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے، سیدنا ابراہیم نے اپنے اس مشن کو پورا کرنے سے پہلے کیا اقدامات کیے، آپ کے ہاں جو اولاد کی پیدائش ہوئی سیدنا اسماعیل کی یا سیدنا اسحاق کی، ان کے ساتھ آگے کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ پھر یہ جو پورا کا پورا اللہ کا مشن اور اسکیم تھی یہ کب جا کے پوری ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے جس ارادے کا آغاز کیا ہے قوم بنانے کا، وہ عملاً قوم روئے زمین پر اگر بنی تو کب بنی؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔